اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج یہ قرآن اس حالت میں موجود نہ ہوتا. اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج میں اور آپ مسلمان بھی نہ ہوتے. صحابہ وہ تھے جنہوں نے جن کی بدر کے میدان میں، جنہوں نے جن کی عہد کے میدان میں اپنا خون بہایا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے اس بدر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے. صحابہ وہ تھے جنہوں نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑا تھا، قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا تھا. اگر آج اس ملک میں ہم صحابہ کے دشمن مسلط کیے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس صحابہ کے دشمن کے خلاف نعرہ بلند کریں گے انشاءاللہ. جب دنیا کے کسی خطے میں بھی، دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی صحابہ کا دشمن اٹھے گا تو اس کے خلاف بولنا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے. آج اس ملک میں وہ لوگ ہم پر مسلط کیے گئے جو ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، جو عمر کو گالی دیتے ہیں، جو عثمان کو گالی دیتے ہیں. یاد رہے ہم صحابہ کے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگوں کو رد کریں گے لیکن صحابہ کی ناموس پر ہم سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. سب کو انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ. ہم کیوں صحابہ کا دفاع نہ کریں؟ صحابہ کا دفاع رب کائنات قرآن میں کرتا ہے. کبھی رب العالمین فرماتے ہیں ان بچوں سے پوچھو انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون. رب کائنات فرماتا ہے اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہے. اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے. آپ جو صحابہ کے دشمن ہو گئے ہم بھی اس کے ساتھ دشمنی کریں گے کیونکہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پر جو ایمان رکھیں گے صحابہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہوں گے. صحابہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے. صحابہ معیاری حق ہے. ہم صحابہ کا دفاع کریں گے. جب تک صحابہ محفوظ نہ ہو قرآن محفوظ نہ ہوگا. جب تک صحابہ محفوظ نہ ہو اسلام محفوظ نہ ہوگا. جب تک صحابہ محفوظ نہ ہو مسجد اور محراب محفوظ نہ ہوگا. اس لیے ہم صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. کون کون صحابہ کا دفاع کرے گا؟ آپ بلند کریں اور زور سے کہیں انشاءاللہ. صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. سب کو ذرا زور سے کہو انشاءاللہ صحابہ کا دفاع کریں گے انشاءاللہ. میرے واجب احترام دوستو، امت مسلمہ کو رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے پیغام دیا ہے. جنگی عہد کے میدان میں صحابہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میرے اور آپ کے ایمان کی سلامتی کے لیے صحابہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وہاں خون کے سمندر بہائے گئے اسلام کی دفاع کے لیے. لیکن آج قرآن ہمارے سامنے ہے لیکن ہم صحابہ کو بھول چکے ہیں. آج ہمارے ملک میں ہمارے مسلمان ان لوگوں کی غلامی تسلیم کر گئے جو حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں، جو حضرت عمر کو گالی دیتے ہیں. عمر کو جانتے ہو آپ کہ عمر کون ہے؟ یہ پوری دنیا کے رواج اکٹھے ہو جائے رب کعبہ کی قسم عمر کے پاؤں کے عمران خان کے برابر نہیں ہے. عمر وہ ہے جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا لو کان معی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوگا. یہ جو علماء کرام قرآن پڑھتے ہیں اس کا مقام کتنا ہے؟ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے وہ ان علماء کرام کے پاؤں کے نیچے اپنے پیر بچھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ فرشتوں کے پاؤں پر چلیں. اگر کوئی قرآن پڑھ کر اتنا مقام حاصل کر سکتا ہے تو صحابہ کا کتنا مقام ہوگا. آپ کا دور کے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہترین جہاد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے ہم آواز بلند کرے. میرے معزز احترام دوستو، انشاءاللہ ہم صحابہ کا دفاع کریں گے کیونکہ
گے انشاءاللہ، صحابہ کے لیے قربانیاں دیں گے انشاءاللہ، صحابہ کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے واجب دوستو، جو بندہ صحابہ کا غلام ہوگا ہمارا وہ امام ہوگا، جو صحابہ کا غلام ہوگا ہمارا وہ امام ہوگا، جو صحابہ کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا انشاءاللہ۔ جب تک ہمارے بدن کے اندر ایک قطرہ خون کا ہو، ہمارے اندر سانس باقی ہو، ہم صحابہ کا بھی دشمن کریں گے اور ہم ان لوگوں کے خلاف بولتے رہیں گے جو صحابہ کے دشمن ہو، جو قرآن کے دشمن ہو انشاءاللہ۔ اور صحابہ کے دفاع کے خاطر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے گا، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم صحابہ کا دفاع کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں گے لیکن صحابہ کو نہیں چھوڑ دیں گے، ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہم صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم پوری دنیا کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن صحابہ کی غلامی ہم نہیں چھوڑ سکتے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی غلامی عطا فرمائے۔